اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغمبر۔ اولی اجنحۃ، وہ فرشتے جو پروں والے ہیں۔ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ یزید، زیادہ کرتا ہے، فی الخلق، پیدائش میں، ما یشاء، جو وہ چاہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے سورۃ فاطر شروع ہو رہی ہے، تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کی گئی ہے۔ تو تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ مشرکین کا کوئی طبقہ بھی ہو، وہ اس بات پر متفق ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے بھی زمین اور آسمان کی تخلیق میں اللہ کی مدد نہیں کی۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے فرشتوں کو پیغمبر بنا دیا ہے۔ پیغمبر کا مطلب احکام لانے والا، اور اللہ تعالیٰ تک ان کی جس کام پر ان کو مامور کیا گیا ہے اس کام کی خبر پہنچانے والا۔ اسی میں سے آپ دیکھ لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اس طور پر بنایا کہ اللہ کے احکام پیغمبروں تک، رسولوں تک لے کر آتے تھے۔ اسی طرح جو کرامن کاتبین ہیں، ہمارے دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے ہیں، وہ ہمارے اعمال نامے وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو پیغمبر یہاں پر اصطلاحی معنی میں نہیں، لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک اور بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچانے والے۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، فرشتے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا کیے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو 2 پر دیے، بعض فرشتے ایسے ہیں ان کو 3 پر دیے، بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو 4 پر دیے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں وہ زیادہ پیدا کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور یزید فی الخلق ما یشاء، اس میں تعجب کی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کے لیے چاہیں، جس عضو کو چاہیں اس کو زیادہ پیدا کر دیں، جس عضو کو چاہیں کم پیدا کر دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کے اس حصہ کا تعلق ما قبل کی آیات پوری آیت کے ساتھ ہے۔ فاطر السماوات والارض، اس کے ساتھ آپ پڑھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے کہ کسی سے مدد اللہ نے طلب کی ہو کہ میں نے اتنا بڑا نظام بنانا ہے لہٰذا میری مدد کرو۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیغمبر بنانے والے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. چاہے تو فرشتوں کو پیغمبر بنا دیں اور چاہے تو انسانوں کو پیغمبر بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، جس کے لیے چاہیں کسی عضو کو زیادہ پیدا کرنا وہ زیادہ پیدا کر دیں، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ، جو کھول دیں اللہ، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت میں سے کچھ، فلا ممسک لہا، وہی ہے روکنے والا اس رحمت کو. وما یمسک، اور جو روک دیں، فلا مرسل لہ من بعدی، تو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے اس کو اس کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ کے اس فیصلہ کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. رحمت کا فیصلہ کر دیں تو اللہ کی اس رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت کو روک لے تو اس رحمت کو اس روکنے کے بعد، من بعدہ، اس روکنے کے بعد اس کو جاری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ارشاد فرمائی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم زمین کے نیچے کا پانی استعمال کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو خشک کر دے تو کون سی ذات ہے کہ جو تمہارے لیے پانی کو اوپر لے آئے، پانی کو تمہارے اختیار میں کر دے. تو یہ تو ایک مثال ہے. بارش اللہ کی ذات برساتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ 2 سال تک، 4 سال تک، 5 سال تک بارش نہ برسانا چاہیں تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو بارش برسا سکے؟ تو ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. وہ زبردست ہیں، حکمتوں والے ہیں، اس کی کاریگری سب پر غالب ہے. وہ ایسے زبردست ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زور نہیں لگا سکتا، اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی روکی ہوئی رحمت کو کوئی بھیج نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہے. ایک ایک نعمت کو یاد کرو. اس سے کیا ہوگا کہ انسان میں اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک ایک نعمت کو جو انسان کے اختیار میں ہے گنتا چلا جائے. اس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں بندوں پر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ صحت کی جو نعمت ہے، ہم مختلف طرح کے ہسپتال ہیں دنیا کے اندر. آپ مختلف ہسپتالوں میں چلے جائیں، وہاں پر آپ مریضوں کی کیفیت دیکھیں اور پھر وہاں پر شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھ کی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. اور آنکھ کی بیماری کوئی ایک قسم کی نہیں ہے، سینکڑوں قسم کی آنکھوں کی بیماریاں ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے معدے کی تکلیف سے، بیماری سے محفوظ رکھا ہے، اعصاب کی بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھا ہے، دماغ کی تکلیفوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. آدمی سوچتا چلا جائے تو انسان کو اس کی قدر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں اور کس قدر بیماریوں سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. یہ تو صرف جسم سے متعلق، ظاہر سے متعلق ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ نعمتیں ہیں
وہ ان کا احاطہ کرنا ہی دشوار ہے۔ حل من خالق، ہے کوئی پیدا کرنے والا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ؟ اب اللہ نے یہ سوال کیا ہے کہ حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، وہی رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پر کیوں جا رہے ہو؟ کس طرف لوٹ رہے ہو؟ کون سا تمہارا منتہا ہے جس کی طرف تم بڑھ رہے ہو؟ تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف آ جانا چاہیے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو پس تحقیق جھٹلائے گئے انبیاء علیہم السلام آپ سے پہلے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تصدیق نہیں کرتے، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں اور یہ پہلی امت نہیں ہے کہ جن کو جھٹلایا جا رہا ہو یا جو امت جھٹلا رہی ہو۔ فقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے ہیں ان کی تکذیب کی گئی ہے اور ان کی امتوں نے ان کا انکار کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتیں دکھلائیں۔ میں نے انبیاء علیہم السلام کو بھی دیکھا ہے اور ان کی جماعتوں کو بھی دیکھا ہے۔ بعض انبیاء تو ایسے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہے۔ بعض انبیاء تو ایسے بھی گزرے کہ جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں، یعنی پوری قوم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنے نبی کی تصدیق کی ہو۔ تو اس طرح بھی ہوا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تمام معاملات۔ یعنی اللہ کے پاس پہنچنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، اور ایمان لانے والوں کے لیے جو اللہ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا، اور جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے اس کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کا عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم علمنا الكتاب وفقهنا فيه اللهم علمنا